مراقبہ فرمائے. مراقبہ دل کی صفائی کے لیے سب سے زیادہ مفید چیز ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا دل صاف ہو جائے، گناہوں سے پاک رہے، نورانی بن جائے، تو جس قدر وہ مراقبات کرے گا اسی قدر اس کو یہ چیز حاصل ہو جائے گی. یہ بہت ہی بڑا ایک علاج ہے مراقبے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی عبادت جو تھی وہ مراقبہ تھا. غار حرا میں آپ کی کوئی عبادت نہیں تھی، بس یہی عبادت تھی کہ اللہ کی طرف آپ رجوع فرماتے تھے بس یہ مراقبے کی. مراقبہ جو ہے ایک بہت ہی مفید چیز ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ دل کی توجہ جو ہے مکمل طور پر اللہ کی طرف رکھنی پڑتی ہے. آپ سمجھیں کہ یہ ایک پریکٹس ہے. تمام توجہوں سے ہٹ کر وہ تبدل رہی تبدیلا. ایک پہلی تنہائی تو یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی خاموش جگہ میں بیٹھ جائے، رات کا پہر ہو یا ایسی جگہ ہو، اس کو تبدل رہی تبدیلا کرے. پھر اس کے بعد مزید ایک تنہائی یہ ہوتی ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ اللہ کو ذکر کرے. اس کے بعد پھر تنہائی بڑھتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ پھر دل میں اللہ کو یاد کرے. یہ اصل تنہائی ہے. اس کے بعد جو تنہائی بڑھتی ہے کہ کوئی بھی خیال دل میں نہ جمے سوائے اس کی ذات کے. تو یہ جو چیز حاصل ہو جائے انسان کو محنت سے حاصل ہوتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. جب یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی ہر عبادت جو ہے وہ نورانی بن جاتی ہے، بے انتہا نورانی ہو جاتی ہے. ہر کا تعلق جو ہے دل کے ساتھ ہے. وساوس جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے شیطان کی، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز ایک اصل پہ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو مراقبہ جو ہے یہ سب سے افضل چیز ہے. اس کا طریقہ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے کسی اللہ والے کی طرف رجوع کرے تاکہ اس کی صحبت میں بیٹھ کر اس مراقبے کو حاصل کرے. صحبت بڑی زبردست چیز ہے. اس کی مثال بڑی عجیب دی ہے بزرگان دین نے. مرغی جو ہوتی ہے، مرغی ہین جس کو ہم کہتے ہیں، وہ انڈا دیتی ہے لیکن انڈے سے بچہ نہیں نکلتا. انڈا تو دے دیتی ہے لیکن جنریشن اس انڈے سے نکلنی ہوتی ہے اس کی. تو انڈا جو نکلتا ہے وہ کس طرح نکلتا ہے؟ پھر اس انڈوں کو مرغی اپنے پروں میں دبا لیتی ہے اور دبا کر اس کو بیٹھ جاتی ہے اور مکمل اس کو اپنی صحبت دیتی ہے انڈے کو. اور کچھ عرصے کے بعد اتنی زبردست اس کی صحبت ہوتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے کہ اس انڈے میں سے بچہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو مسکان دن ہوتے ہیں اسی طرح صحبت کا اثر ہوتا ہے. جب وہ کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھ جائے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے پھر مراقبہ کرے تو اس میں سے بھی ایسی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. نوارت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، معرفت نکلنا شروع ہو جاتی ہے، عرفان نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو جس طرح بغیر صحبت مرغی کے انڈا بچہ نہیں دے سکتا، اسی طرح کوئی بندہ بھی بغیر صحبت کے کچھ چیز حاصل نہیں کر سکتا. صحبت کی سخت ضرورت ہے. تو مراقبہ بھی ہو، شیخ کی صحبت بھی ہو، اور اس کے بعد محنت بھی ہو. محنت کس کو کہتے ہیں؟ محنت اس میں یہ ہے کہ جیسے شیخ آپ کو ترتیب دے آپ کے معاملات کا،
اس کو اسی طرح ادا کر دیں وہ محنت بن جاتی ہے. مثال کے طور پر کسی نے اس کے علاج پر یہ کہہ دیا کہ آپ 1000 اس میں ذات کی تسبیح کریں، بس وہ 1000 کی تسبیح کرنا اس کے لیے محنت ہے. اب وہ 10,000 نہیں کرے گا، 1,00,000 نہیں کرے گا، بلکہ وہ 1000 ہی اس کے لیے جو ہے وہ محنت بن جاتی ہے. اس میں ایک کام اس نے کرنا ہوگا جو محنت کو اختیار کرے. وہ کیا ہے کہ استقامت سے اس 1000 کو کرنا ہوگا. جو پھر اس نے بتایا ہے اس کو باقاعدگی سے کرے، اس کا نام محنت ہے. الحمدللہ اس پر اللہ نے کہا وَجَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا. تو اس طریقے سے محنت کرے گا تو اللہ وعدہ فرماتے ہیں کہ معرفت کے دروازے میں تیرے کھول دوں گا سارے. نہیں، قرآن نہیں وعدہ فرمایا. یہ ہے مراقبہ. اگر ہم اپنی صفائی چاہتے ہیں، وساوس سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، قبر کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو یہ طریقہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے. یہی محنت ہے. اب یہ محنت ہے کہ آپ صبح اٹھیں، فجر پڑھی، یہ تو فرض تھا سارا. اب آپ نے اللہ کی طرف محنت کرنی تھی تو آپ ذکر کے اندر بیٹھ گئے، اپنی شیخ کی صحبت میں بیٹھ گئے. یہ کوئی فرض نہیں تھا. الحمدللہ یہ آپ کی محنت تھی. اب اس میں انسان نے پابندی اختیار کر لی، سبحان اللہ، وہ اللہ کے قریب ہی ہونا شروع ہو گیا. اچھا پابندی کا بھی سن لیں بات. پابندی بھی ایسے ہے کہ اگر کبھی انسان نہ آ سکے، نہ ہو جائے ایک آدھ دن کا، یا بیچ میں کوئی دشواری ہو جائے، یا بیچ میں نفس آ جائے اور پھر آنا شروع ہو جائے، تو یہ بھی بزرگان دین کہتے ہیں یہ بھی پابندی ہے. اس کو پابندی سمجھے. نفس نے اس کو پکڑا جھگڑا، پھر وہ آ گیا دوبارہ، پھر آگے بیٹھنا شروع ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے لیے اس کو نفس نے پکڑا، پھر ایک آدھ دن کے لیے غائب ہو، پھر آ گیا. تو اس کو بھی بزرگان دین کہتے ہیں یہ بھی خالی نہیں ہے، یہ بھی پابندی میں داخل ہو جاتا ہے. کتنی چھوٹ دی اللہ پاک نے اپنی محبت کے لیے، لیکن آدمی ہلتا ہی نہیں کیونکہ نفس و شیطان اس کو پکڑتا ہے. مراقبہ کریں. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ دل کی طرف توجہ فرمائیں، پورا اپنا دھیان مراقبے میں دل کی طرف رکھیں. خیالات آ رہے ہیں، وساوس آ رہے ہیں، گھر کا خیال آ گیا، کوئی جھگڑے کا خیال آ گیا، کوئی دل آنا شروع ہوتا ہے نا آدمی کے لیے ڈسٹرب کرنے کے لیے، تو اس سے نہ گھبرائیں. بعض لوگ سے گھبرا کر ذکر چھوڑ دیتے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا، یہ وساوس آتے ہیں، پریشانی آتی ہے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں بھائی اس میں پورا فائدہ آپ کو ہو رہا ہے. اس طرح سے چھوڑیں نا، پورا آپ نیت کر کے بیٹھ کے ہیں، اللہ کا نام لینا شروع کر دیا ہے، پورا فائدہ اس میں آپ کو ہو رہا ہے. اس کی مثال بڑی اچھی. جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو وساوس آتے ہیں نہیں آتے؟ خیالات جاتے نہیں تو کھانا کھاتے انسان کے، جا رہے ہیں نہیں جا رہے؟ اس کا خیال آ رہا ہے کہ اس کا خیال ہے کہ کھانا کھایا جا رہا ہے. تو وہ جو خوراک ہمارے اندر جا رہی ہے وہ وٹامنس پیدا کر رہی ہے، وہ خون پیدا کر رہی ہے، وہ خوراک میں پورا کام کر رہی ہے. کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ پورا جا رہا ہے. تو خیالات آ رہے ہیں لیکن کھانا آپ کو پورا نرشمنٹ آپ کو دے رہا ہے. وہ تو اللہ کا نام ہے. جب اللہ کا نام اندر جا رہا ہے تو آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اس تو نقصان کی بات نہیں. خیالات آنے دیں، کچھ بھی ہو رہا ہے دماغ میں، کدھر خیال جا رہا ہے، بس اس کو ہٹاتے رہیں، ہٹاتے رہیں اس کو ذہن سے. ہٹا کے پھر اللہ کا نام لینا شروع کر دیں. آپ اللہ کا نام لینے بیٹھیں ایک دم خیالات آنا شروع کر دیں، دیکھیں او یہ تو خیال آ رہے ہیں، ایک دم پھر ہٹا کے پھر اللہ اللہ شروع کر دیں. اسی جدوجہد کے ساتھ کیا ہوگا؟ الحمدللہ ایک دن ایسے آئے گا خیالات بالکل مٹ جائیں گے اور اللہ ہی اللہ رہ جائے گا. ذکر کرتے ہیں یا باقی انت الباقی، ہے سب چیز پھر باقی اللہ ہی نام ہوتا ہے. یہ سب جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. الحمدللہ یہ بہت اچھی محنت ہے. اپنا خیال دل کی طرف، اور دل کا خیال کدھر ہو؟ اللہ کی طرف. کس طرح ہو کہ اس کے نام کو جپتے رہے. جپنا سمجھتے ہیں نا، لیتے رہے محبت کے ساتھ. اللہ 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 اللہ. اور اللہ نے خود فرما دیا کہ جتنی دفعہ تم میرا نام لے رہے ہیں میں سن رہا ہوں.
صرف سن نہیں رہا ہوں، جواب بھی دے رہا ہوں تجھے. کتنا زبردست بات ہے. دیکھ یہ سب قرآن کہتا ہے. پورے یقین کے ساتھ اس ذکر کو کیا کریں. مراقبے کو بڑی اونچی چیز ہے. زندگی ضائع نہ کریں دوستوں، زندگی نہ ضائع کریں. اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں اس اللہ نے ذکر کے دیے ہیں اس محنت پہ، انسان تصور نہیں کر سکتا. ہزاروں لاکھوں میل دور بزرگان دین میں سفر کرتے تھے اس ذکر کو سیکھنے کے لیے. عاجز آپ فقیر بیٹھا ہے، یہ بھی یہاں سے جا کے حضرت کی خدمت میں پیش ہوتا تھا. 3,000 میل سفر کرتا تھا میں اس نام کو سیکھنے کے لیے. کیا میں نے، یہ تو میں آپ کو اپنی مثال بتا رہا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں وہ کچھ بھی محنت نہیں تھی. آج وہ جو محنت کی اس کا پھل کھا رہے ہیں الحمدللہ. آج بیٹھ کے سکون کے ساتھ مسجد میں اللہ کا نام لے رہے ہیں. اس محنت کا نتیجہ ہے نا دوست. گھبرائیں نا اس محنت پہ، لگے رہیں. الحمدللہ بس ایک راستہ مل گیا ہے، اس پہ ڈٹ جائیں. بالکل سیدھا اور سچا راستہ ہے الحمدللہ. یہ وہ آدمی آپ کو بتا رہا ہے جو اس راستے پہ چلا ہے اور اس کو فائدہ ہوا ہے الحمدللہ. اور قرآن چیز کو گواہی دیتا ہے اس چیز پہ. تو محنت کریں، وقت کو ضائع نہ کریں، اور اسی طریقے کو پابندی کرتے رہیں اپنے. کیا صبح شام صحبت نے شیخ کی، اور جو اس نے وظیفہ آپ نے بتایا اس نے آپ کو اس کے مطابق وظیفہ کرتے رہے. بس ختم الحمدللہ. باقی جو کام زندگی میں آپ نے کرنا ہے اس کو کرتے رہیں. مراقبہ کرتے ہیں دل کی طرف، اپنی پوری توجہ رکھیں اور دل کی توجہ اللہ کی طرف کریں، یعنی محبت کے ساتھ. اس میں ذات اللہ 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 کو پکارتے رہیں. Remember Allah subhanahu wa ta'ala in your heart by the name of Ism Mubarak Allah Allah.